أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظرها لنا یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سهل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، مل کر محبت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جھگی وچ رہن لئی مدینے چ ہووے بندہ رج رج چومے پھر جالیاں، بندہ رج رج چومے پھر جالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں۔ مل کے پڑھیے نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں، نوری مکھڑا یا رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، کھڑا دربار تے وسیع سوچی جاواں میں کیڑا کیڑا جلوہ اکھاں وچ سماواں میں، انہیں اکھاں دیاں چھوٹیاں پیالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود پہنچایا کر، بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سونے تے درود پہنچایا کر، گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، گھر رہن گیاں سدا خوشحالیاں، رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑاتے کالیاں
ہیں، ذرا مل کے پڑھیے۔ نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں، نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے سارے نو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اج دا جمعۃ المبارک اس دا جڑا موضوع بڑا اہم اور بڑا پیارا موضوع ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ ذرا مل کے کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ جدو محبوب دا ذکر ہوئے تے بندہ سبحان اللہ ڈھلی نہیں، ذرا محبت نال مل کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اسی محبوب دی ہر شان، عظمت، ہر اعجاز یعنی ہر معجزات نو منن والے ہیں۔ تے انہاں ساریاں شاناں وچوں ایک جڑی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، محبوب نو جڑا حسن عطا فرمایا ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔ جڑا اللہ نے اپنے محبوب نو حسن عطا فرمایا ہے، علماء کرام فرماندے نے، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ جتنے بھی نبی، جتنے رسول پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے نے نا، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، ہر نو اللہ نے بڑیاں شاناں، بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن دو خصوصیات ایسیاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے کہ جیڑا نبی جیڑی امت ول آیا نا اپنی قوم دے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس قوم دے اندر او دے ورگا کسے نو حسن نہیں عطا فرمایا۔ بات پھر دوبارہ قابل غور پھر سنو تو سن کے پھر مزہ لو کہ جس قوم دے ول بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی نو بھیجے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم دے اندر اس نبی ورگا کسی نو ہور نو حسن عطا نہیں فرمایا۔ اس قوم دے اندر سب تو سونا اللہ تعالیٰ نے چہرہ اپنے نبی اور رسول نو عطا فرمایا ہے۔ پھر دوسری گل کہ او دے ورگی او دی قوم دے اندر کسے نو اللہ نے آواز بھی نہیں عطا فرمائی۔ دو گلاں باقی بھی بڑے کمالات، بڑیاں شاناں، بڑیاں عظمتاں اللہ نے سارے نبیاں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، لیکن یہ دو چیزاں لازمن ہر نبی نو عطا فرمائیاں، ہر رسول ہر پیغمبر نو عطا فرمائیاں نے۔ کیوں؟ انہوں نے جدوں تبلیغ کرنی ہے تاکہ آواز بھی سارے تو اچھی ہوئے تے حسن بھی سارے تو اچھا ہوئے، تے پھر جیڑا نبیاں دا بھی سردار ہوئے، جیڑا امام الانبیاء ہوئے، جیڑے امام الانبیاء ہون، پھر انہاں دے حسن دا، انہاں دے حسن و جمال دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرت خالد بن ولید محبوب دے پیارے صحابی نے آپ دے کولو کسی نے پوچھیا کہ محبوب دے حسن دے بارے ذرا مینوں کچھ ارشاد فرماؤ۔
آپ نے فرمایا یہ کوئی چھوٹا جہا موضوع نہیں ہے، بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، یہ بیان کرن تو بھی باہر ہے۔ جدو آپ نے گل کی تو انہیں کہا چلو کو مختصری دس دیو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا ہے، جیڑا حسن اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے نا، یہ رب العالمین ہی جاندا ہے کہ اس نے اپنے محبوب نو کیڈا سونا بنایا ہے۔ محبوب دا چہرہ کیڈا سونا بنایا ہے۔ تو پھر یاد رکھنا جدوں بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوئے تے ماں دے پیٹ دے اندر کچھ مہینے گزار دے نے، پھر اسے ماں دے شکم دے اندر اللہ تعالی صورت بناندا ہے تے جویں او دی مرضی اسی طرح بناندا ہے۔ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ دا قرآن ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کوئی اللہ ہے جڑا ماں دے شکم دے اندر صورت بناندا ہے تے کیف یشاء، جس طرح او دی مرضی ہوئے اس طرح صورت بناندا ہے، جس طرح او دی مرضی ہوئے، چاہے تے کالا بنائے، چاہے تے گورا بنا دے، چاہے تے ساولا رنگ، جس طرح دی مرضی ہوئے، چاہے تے باپ دے مشابہ بنا دے، چاہے تے ماں دے مشابہ بنا دے، چاہے تے بہن دے مشابہ، چاہے تے بھائی دے مشابہ، چاہے تے کسے بھی، ہر بندہ کسے نہ کسے دے نال کچھ نہ کچھ او دی مشابہت ہوندی ہے، ملدا جلدا ہے، لیکن اللہ تعالی جس دی بھی صورت بناندا ہے، شکل بناندا اپنی مرضی دے نال ہے، بناندا اپنی مرضی دے نال ہے، کسے دے کہن تے نہیں بناندا۔ اس نے آدم صفی اللہ نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا، عیسیٰ روح اللہ نو بنایا تے اپنی مرضی نال، لیکن تیرے تے میرے محبوب دی واری آئی تے محبوب نو اپنی مرضی نال نہیں، محبوب نو محبوب دی مرضی نال بنایا ہے۔ اینی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، جملہ بڑا بڑا ہے، بڑا بڑا جملہ ہے کہ سارے نبیاں نو بھی، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے، پھر اس تو بعد محبوب دے صحابہ دا جڑا عقیدہ وہ بیان کرنا ہے، جدوں تسی سنو گے ایمان ہور تازہ ہو جائے گا۔ تو آدھو صدر توجہ فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے آقا نال پیار کرن والو، رب العالمین نے جسم بھی پیدا فرمایا، جدی صورت بنائی ہے، چاہے آدم صفی اللہ نے، رب العالمین نے اپنی مرضی نال انہاں دی صورت بنائی ہے، موسیٰ کلیم اللہ نو بنایا ہے، رب العالمین نے اپنی مرضی نال بنائی ہے، عیسیٰ روح اللہ نو بنایا ہے، اپنی مرضی نال بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نو بنایا اپنی مرضی نال بنایا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نو بنایا ہے، اپنی مرضی نال بنایا ہے۔ قربان جاؤ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی واری آئی ہے، رب العالمین نے اپنی مرضی نال نہیں، رب العالمین نے محبوب نو محبوب دی مرضی نال بنایا ہے۔ محبوب نو محبوب دی مرضی نال بنایا ہے۔ آدھو صدر توجہ فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، میرے محبوب دے صحابی نہیں، پیارے صحابی نے جنہ دا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب دے پیارے غلام نے اللہ دا قرآن بھی پڑھیا ہے، ترجمہ بھی پڑھیا ہے، پھر عام بندے کول نہیں پڑھیا، صاحب قرآن کول پڑھیا ہے، قرآن سکھیا تے صاحب قرآن دے کولو، ترجمہ سکھیا تے صاحب قرآن دے کولو، تفسیر سکھیے تے صاحب قرآن کولو سکھیے، وہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھیا بھی ہے، قرآن سمجھیا
بھی ہے، پھر ہے مسجد نبوی ہے، محبوب دے صحابہ بھی موجود نے، مسجد نبی دے اندر ممبر موجود ہے، ممبر تے حضرت حسان کھڑے نے، کی عرض کردے نے سونیا کملی والے یا رسول اللہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، باقی سارے بھی غلام موجود نے۔ حضرت حسان ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے حضرت حسان نے قرآن بھی پڑھا ہے، اے آیات مبارکہ بھی پڑھی ہوئے گی، ضرور پڑھی ہوئے گی کہ رب العالمین ماں دے شکم دے اندر جی صورت بناتا ہے اپنی مرضی نال بناتا ہے، کسی دی مرضی نال نہیں بناتا، لیکن نبیاں دے سردار دے ممبر تے کھڑے ہو کے محبوب دے سامنے کھڑے ہو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا رب العالمین نے تانوں اتنا سونا تے حسن و جمال والا بنایا ہے، میری آنکھ نے ایڈا سونا خوبصورت کدے ویکھیا ہی نہیں۔ اینی دلی سبحان اللہ نے ذرا محبت نال سونے ایڈا سونا تے میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس تو اگے بھی گل کر گئے نے واجمل منک لم تلد النساء، سونے ایڈا سونا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، ایڈا سونا خوبصورت اللہ تعالی نے بنایا ہے، اج تک کسے ماں نے اور جنیا ہی نہیں، کسے ماں نے اور پیدا ہی نہیں کیتا۔ اگے کی فرماندے نے یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اگے حضرت حسان اپنا عقیدہ بیان کر دینے کانک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی بنایا ہے جس طرح آپ دی مرضی سی، آپ نو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا جس طرح آپ دی مرضی سی۔ ساری کائنات نو اللہ نے بنایا ہے اپنی مرضی نال بنایا ہے، لیکن سونے جدوں تواڈی واری آئی ہے تے رب العالمین نے اپنی مرضی نال نہیں، رب العالمین نے آپ نو آپ دی مرضی نال بنایا ہے۔ اتنا سونا تے خوبصورت حضرات محترم، جدوں بھی بندے دی عمر یاد رکھنا، جدوں بندے دی عمر زیادہ ہو جائے چہرے تے جھریاں آ جاندیاں نے، عمر زیادہ ہو جائے چہرے تو محسوس ہوندا ہے، میرے لیے یاد رکھنا امام الانبیاء نبیوں دے سردار نے ظاہری عمر 63 گزاری ہے، لیکن علماء کرام فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تو کدے بھی یہ محسوس نہیں سی ہویا کہ اتنی عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا چہرے تو کدے محسوس ہویا ہوئے، نانا علماء کرام فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تو یہ محسوس نہیں ہوتا۔ آج اگر بندہ 3 دن کھایا نہ کھاوے سارے محلے والوں کو پتا چل جاتا ہے، بندے ویکھدے نے وہ آندے نہیں یار لگتا ہے تو 2 دن تو یا 3 دن تو اتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا، تو تے بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ علماء کرام فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے وہ شان عطا فرمایا نے، وہ عظمت عطا فرمایا نے، اگر میرے آقا 1 مہینہ بھی کھانا نہ کھان کدے بھی چہرے تو اے اثرات نظر نہیں آئے کہ کریم آقا نے 1 مہینہ ہو گیا کھانا نہیں کھادا، کیونکہ حضرت حسان نے جو عقیدہ بیان فرمایا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، کیونکہ اے اثرات
ہاتھ نظر آنا عیب ہے۔ آپ فرماندے نے سونے اللہ تعالی نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ جدو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے، جدو عیب ہوے ہی کوئی نہ پھر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آؤندیاں نے۔ پھر ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے سونے اللہ تعالیٰ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے اور اتنا سونا بنایا ہے کہ کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی سونا اللہ نے پیدا کیتا ہی نہیں، آپ جیسا سونا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہی نہیں۔ اتنا سونا چہرہ اتنا سونا ہوئے ہی کیوں نہ، اے او چہرہ ہے جڑا اللہ دے انوار و تجلیات دا مرکز ہے، جتے ہر وقت اللہ تعالیٰ انوار و تجلیات دی بارش فرماندا ہے۔ اے عام چہرہ نہیں ہے، اے چہرہ تے او چہرہ ہے اپنے تے اپنے بیگانے بھی اگر آ کے ویکھدے نے او بھی آندے نے ایڈا سونا چہرہ، ایڈا سونا چہرہ، اس تو پہلے ایڈا سونا چہرہ کے دے ویکھیا ہی نہیں، ایڈا سونا چہرہ کے دے ویکھیا ہی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، آپ کی فرماندے نے سونے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا آپ دے غلاماں دا تے عقیدہ ہے سونے آپ دیاں شان اور آپ دی عظمت ہوئے، آپ دیاں کمالات ہون، آپ دے معجزات ہون، آقا اسی ساریاں گلاں منن واسطے تیار ہاں۔ تے اعلیٰ حضرت قلم اٹھایا کمال کر دیتا ہے، آپ کی فرماندے نے سرور کو کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں۔ جی میں ذوق بڑھنا چاہیے، پتہ نہیں بول دے نہیں کی وجہ ڈردے رہندے ہو، بندہ بولن نال ہوندا ویسے کچھ بھی نہیں۔ محبوب دی عظمتاں بیان کر رہے ہیں تے محبوب دی اس رخ والضحیٰ دا ذکر کر رہے ہیں جس محبوب دے چہرے ورگا اللہ نے اور کوئی چہرہ بنایا ہی نہیں۔ تے اسی الحمدللہ یہی گل کر دیا کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، کھولو زبانہ تے مل کے ذرا پڑھو، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کو کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو اسوے میں تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، ذرا مل کے محبت نال، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا عقیدہ بیان فرمایا ہے، آپ کی فرماندے نے سویا کملی والے میرا تیری عقیدہ ہے، لیکن اذان ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن
رضا نے ختم سخر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ ذرا گونج پڑنی چاہیے، ذرا مل کے محبت نال، خالق کا بندہ خلق کا۔ اجے بھی سارے دی آواز نہیں آئی، ذرا مل کے محبت نال بولو، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا، کہوں تجھے۔ آپ حضرت توجہ فرمایا، اگلی حدیث مبارکہ حضرت حوالہ سماعت فرماؤ، ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف دی حدیث مبارکہ ہے، حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میدان مناسی یا میدان عرفات سی، دونوں میداناں دے وچوں ایک میدان سی، اور میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر موجود سی۔ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر میں بھی بیٹھا ہویا سی، لوگ ہوندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخ والضحا دی زیارت کردے نے، آکے امام الانبیاء دے چہرے دی زیارت کردے نے، شہری بھی ہوندے نے، پنڈو بھی ہوندے نے، سارے ہوندے نے، واری واری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دی زیارت کردے نے، آکے زیارت کردے نے، حیران ہوندے نے، بڑا تعجب فرماندے نے، نالے آندے نے ہاذا وجہ مبارک، اے عام چہرہ نہیں ہے، اے تے چہرہ ہوئے جڑا بڑا مبارک چہرہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اے عام چہرہ نہیں ہے، تے او چہرہ بڑا مبارک چہرہ ہے، اے دے ورگا جڑے پنڈو ہوندے نے، جڑے پہلی باری ویکھدے نے او کہندے نے اے او چہرہ ہے، اے دے ورگا چہرہ ہے اج تو پہلے سکھ دے ویکھیا ہی نہیں، اج تو پہلے ایڈا سونا چہرہ، اتنا حسن و جمال دا پیکر اسی تے ویکھیا ہی نہیں ہے۔ میں کیا سونا کیوں نہ ہوئے، کیونکہ یہ چہرہ ہی مبارک وہ چہرہ ہے جے اللہ تعالی دی انوار و تجلیات دا مرکز ہے، ہر وقت اللہ تعالی نور دی بارش عطا فرماندا ہے، ہر وقت اللہ تعالی نور دی بارش عطا فرماندا ہے۔ حضرات محترم، او لوگ بھی نے جنہاں نے ویکھیا ہے، انہاں نے یہ آکھیا ہے کہ اے دے چہرے ورگا تے اج تو پہلے کوئی سونا چہرہ ویکھیا ہی نہیں، ایڈا حسن و جمال دا پیکر، ایڈا سونا چہرہ تے اسے ویکھیا ہی نہیں، اور اسی بھی یہی گل کردے ہاں کہ حسینوں میں ہنسی ایسے امام الانبیاء، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اندر والے باہر والے ذرا ایک باری محبت نال پڑھ لو، کیونکہ ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے، سونے کملی والے آؤ، یاد
رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو یہی چہرہ مبارک ہے اگر ابو جہل نے ویکھے آئے انہیں بکواس کی تیرے او بھوکے آئے کہ اے محمد بن عبداللہ تہاڈا چہرہ تے نعوذ باللہ ایڈا بدصورت میں چہرہ کدے نہیں ویکھیا میں کیا نا ابو بکر نے ویکھیا ہے انہوں نے آکھیا سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تہاڈے ورگا چہرہ تے میں کدے ویکھیا ہی نہیں ویکھ دے کس طرح کیونکہ اللہ نے محبوب دے چہرے ورگا کسے اور دا چہرہ بنایا ہی نہیں تے پھر کیوں نہ اسی مل کے آکھیے حسینوں میں سے کہ محبوب خدا ٹھہرے ذرا مل کے پڑھ لو حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں